دعوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کچھ نئے لوگ آگا آج جڑے ہیں ہمارے پروگرام میں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو پروگرام کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے سامنے پہلے بتا دیے جائیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ لائیو سیشن درس ہے جو آگا مرزا عسکری صاحب 15 سے 20 منٹ کے لیے دیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے جو 10 سے 15 منٹ تک چلے گا۔ سوال اگر درس سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ اور بھی ماہ مبارک سے ریلیٹڈ سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بنا تاخیر کے ہم خوش آمدید کرتے ہیں رسپیکٹڈ آغا جناب مرزا عسکری صاحب کا، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے ہم کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین، اما بعد فاللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین، اللہم صل علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 3 تاریخ، اور آج کے دن کی جو میں آپ کی خدمت میں اب تک جو موضوع آپ کی خدمت میں ڈسکس کیا، اور جو ہمارا مین اور کور موضوع ہے جس کی طرف پوری توجہ ہے ان دعاؤں کے ذیل میں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کی تفصیل اور مختصر تشریح، لیکن اس کے ضمن میں جو اصل ہدف اور اصل مین سبجیکٹ ہے ہمارا وہ خدا شناسی ہے، کہ انسان
اگر اپنے خدا کو صحیح طریقے سے پہچان لے، اپنے خدا سے آشنا ہو جائے، اپنے خدا کے ہمراہ ہو جائے، اپنے خدا سے انس ہو جائے اس کو، تو پھر زندگی اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، زندگی اس کی کامیاب رہتی ہے، زندگی اس کی لذت بخش ہوتی ہے. کبھی بھی زندگی میں وہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوگا، حالات اس کو کبھی بھی، تلخ ترین حالات بھی اس کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے اور شکست نہیں دیں گے. اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک کامیاب انسان رہے گا اور کامیابی ہمیشہ اس کے قدم کو چومے گی. کل اور پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی، ایک جملے میں اس کا خلاصہ عرض کرتے چلے کہ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ اس ماہ میں انسان آلریڈی اللہ کے حضور میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. خدا نے اس کو اپنے گھر میں گیسٹ بلا لیا ہوتا ہے، خدا نے اپنے باقاعدہ اس کو انوائٹ کر کے، اپنے انویٹیشن دے کے اپنا خاص مہمان بنا لیا. اس کی زندگی بالکل عام مہینوں جیسی بالکل نہیں ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس میں اس کا سونا جاگنا، خاموش رہنا، کھانا پینا، ایک صفحہ، ایک آیت، ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھنا، اچھے کام کرنا، یہ بالکل یعنی کئی 1000 ٹائمز جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ملٹیپل ہوتا ہے، اور اس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے اور کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اپارچونٹی اس ماہ کو دے رکھی ہے کہ جو دیگر مہینوں میں یہ اپارچونٹی نہیں حاصل ہے، یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. سوم جو لفظ آپ اکثر سنتے ہیں، جس کو ہم اردو میں اپنی زبان میں روزہ کہتے ہیں، سوم کا مطلب یعنی ہر اس کام سے خود کو روکنا کہ جو انسان کو خدا سے دور رکھتے ہیں، جو انسان کو خدا سے دور کر دے. اس کے لیے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن کی جو دعا تھی اس میں عرض کیا تھا کہ انسان، مرد مومن دعا کرتا ہے خدا سے، خدایا میرے روزے کو روزے داروں جیسا بنا دے، میری عبادت کو عبادت گزاروں جیسا بنا دے. اور یہ جو اللہ سے درخواست کی تھی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل کی 3 بنیادی درخواستیں تھیں جو اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کرتا ہے. وہ سب سے پہلی درخواست کیا تھی کل کی؟ کہ خدایا ہمیں اپنی رضا عطا کر دے. دوسری درخواست کیا تھی؟ کہ ہمیں اپنے غضب اور اپنے قہر سے دور رکھ. اور تیسری درخواست کیا تھی؟ کہ خدایا ہمیں قرآن مجید کی قرأت کی توفیق عطا. یہ کل کی درخواست تھی. آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ آج ہم اللہ سے کیا درخواست کرتے ہیں؟ آج کی درخواست یہ ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا مجھے اچھی ذہانت عطا کر اور حافظہ عطا کر، شارپ میموری عطا کر اور انٹیلیجنٹ بنا مجھے. وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، اور خدایا اس دن مجھے تمام بے وقوفیوں سے اور تمام حماقتوں سے دور رکھ. وجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ، خدایا اس دن جو بھی خیر اپنی بارگاہ سے تو نازل کرے گا، خدایا مجھے اس خیر میں حصے دار رکھ. یعنی وہ خیر میرے حصے میں بھی آئے، وہ برکت میرے حصے میں بھی آئے، وہ سکون میرے حصے میں بھی آئے، وہ خوشی میرے حصے میں بھی آئے، وہ تیرا لطف، تیرا کرم میرے حصے میں بھی آئے. یا بجودے کا یا اجودین، تجھے واسطہ ہے تیرے جود کا، تیری سخاوت کا، اے سب سے زیادہ جود و سخا رکھنے والا. آج دیکھیے، آج کا جو مین سبجیکٹ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ کہ معرفت خدا کے باب میں ایک اہم نقطہ ہے، وہ انسان کے ذہن کا اور اس کی ذہانت کا قوی ہونا. انسان جتنا ذہن اس کا ضعیف ہوگا، وہ معرفت کے باب میں اتنی ہی کمزور رہے گا. روایات میں ملتا ہے المومن قیس، مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. قیس کا مطلب لوگ بعض منفی معنی لیتے، نہیں، مومن ہوشیار ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اور اکثر دعائیں بھی باقاعدہ معصومین نے بتائی کہ کس طرح ہم اپنی میموری کو شارپ کریں، کس طرح اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ بنائیں، کس طرح ہمارا ذہن قوی ہو. یہ ساری تاکیدیں بے شمار میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا اپنے وقت کے اندر. تو انسان کا جتنا بھی ذہن قوی ہوگا، انسان کا جتنا بھی ذہن اسٹرانگ ہوگا، وہ معرفت کے باب میں اتنا ہی جلدی سفر طے کر سکتا ہے. آپ کی خدمت میں ایک مثال دیں، جناب ہشام بن حکم، امام صادق علیہ السلام کے سب سے کم سن صحابی لیکن سب سے انٹیلیجنٹ. آپ نے کیا نام ہے، عبداللہ بصری، جو بصرے کا بہت بڑا فقیہ تھا اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم تھا، مجتہد تھا، صرف ایک چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا. اتنے انٹیلیجنٹ تھے امام صادق علیہ السلام. جب امام صادق کے پاس ملنے کے لیے آئے تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ھذا ناصرنا بیدہ ولسانہ، یہ ہمارا مددگار ہے. امام صادق علیہ السلام کس لیے کہہ رہے ہیں؟ جناب ہشام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مددگار ہے. ھذا ناصرنا،
یہ ہمارا مددگار ہے. اتنے کم سن تھے، 17 سال کی سن میں جو ہے آپ امام صادق علیہ السلام یا اور کم سنی میں امام کے شاگرد ہوئے، اور اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے شارپ ہوئے. خوب انسان جتنا شارپ ہوگا، انسان جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا، اس کے لیے معرفت کا سفر اور ہی کیا نام ہے مختصر ہوگا. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معرفت کا سفر حاصل کر سکتا ہے. تو لہذا سب سے اہم دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ انسان خدا سے زیادہ تر دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، خدایا میرے ذہن کو اسٹرانگ بنا، میرے ذہن کو قوی بنا. یہ تو دعا ہے. اس کے علاوہ کچھ راستے بھی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا ذہن بھی قوی ہوتا ہے اور اس کے حافظے میں بھی قوت آتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو بھی ضعیف اور کمزور بناتے ہیں اور انسان کے حافظے کو بھی ویک کرتے ہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ اعمال کے جو انسان کے حافظے کو قوی بناتے ہیں، خاص کر والدین جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھی گائیڈنس ہے کہ کیا چیزیں ہماری میموری کو شارپ بنا سکتی ہیں. یاد رکھیے گا، ہم جتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے اتنے ہی ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات سمجھیں گے، اتنے ہی چھوٹی سی مختصر سے مختصر دلیل کے ذریعے ہم بڑی سے بڑی بات سمجھ سکتے ہیں. میں ایگزامپل دوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے اور بات واضح ہو جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی تعلیم چاہیے، مجھے آپ کو ٹیچر دیجیے، کوئی ٹیوٹر دیجیے جو ہمیں پڑھائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ہے اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ ان کو پڑھاؤ. وہ پڑھانے لگا. مشہور واقعہ اکثر آپ مجلسوں میں شاید سنتے آئے ہیں. وہ پڑھانے لگا، پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پہ پہنچا. ابھی چھوٹے چھوٹے سورے سے شروع کیا تھا انہوں نے، آخری 30ویں پارے کے سورے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو اسی سے شروع کیا. اس آیت پہ پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ. اس آیت کو اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک لائف ٹائم نسخہ بنا کے اپنے لیے رکھ لیجیے گا، اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیے گا، اور اس نسخے کو جو ہے ہمیشہ اس پہ عمل کیجیے گا. یہ نسخہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے کام آنے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت پڑھی. اس کے بعد اچھا وہ عرب کا، اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ہم آپ کے لیے ترجمہ، اپنے لیے ترجمہ بیان کریں. جو کوئی بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی انجام دے گا وہ دیکھے گا اپنی زندگی میں، اپنے آخرت میں، اپنی دنیا میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، اپنے دوست میں، اپنے احباب میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنی صحت میں. جو کوئی بھی نیکی انجام دے گا اس کا کہتے ہیں نا کیا نام، what goes around that comes around. جو انسان جیسا دوسرے کے ساتھ کرے گا ویسے اس کے ساتھ ہوگا. تو یہی آیت کہتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کسی کے ساتھ کرے گا، بدی کرے گا، وہ بھی دیکھے گا اپنی زندگی میں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر آئے گا اس کو اس نے یہ بدی کی ہے، نہیں، بلکہ یہی اس کے ساتھ ہوگا. میں ایک چھوٹی سی روایت اس بات کی تائید کے لیے ایک روایت پیش کرتا چلوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت، اگر کوئی شخص کسی گنہگار کو، کسی شخص نے گناہ کیا اور اس گناہ کے سبب، ٹھیک ہے ہم کو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس گناہ کے سبب اس انسان کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. گنہگار کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، برائی کو ہمیں صاف کرنا، برے کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ کیا روایت تھی، یہ آیت وہ شخص جیسی اس آیت کو سنتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آیت سنتی ہے کہتا ہے اوکے دیٹس انف، اٹھ کے چلا جاتا ہے. اب یہ صاحب آئے جن کو رسول خدا نے پڑھانے کو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے شفا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیسا آدمی آپ نے بھیجا، اس کو تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک آیت بیان کی، یعنی ابھی اس چھوٹے سے سورے پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے، یہ آیت جیسے ہم نے پڑھی چھوڑ کے چلا گیا، کہتا ہے کہ اٹس انف، اب ہم کو نہیں چاہیے، آپ نے ہمیں صحیح آدمی نہیں دیا. رسول خدا خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. ایک سال کے بعد یا ایک مدت کے بعد وہ شخص واپس آیا. آپ فرماتے ہیں رجع فقیہن، وہ ایک آیت کے مفہوم کو پڑھنے کے بعد وہ شخص اب جب واپس آتا ہے تو فقیہ واپس آتا ہے. یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے، اس انسان کی ذہانت اتنی تھی کہ ایک آیت کے ذریعے اس نے پورے اسلام کا مفہوم سمجھ لیا، پورے اسلام کا خلاصہ اس نے اس آیت میں دیکھ لیا کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے تم اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، تم کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برائی ہوگی. بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کی اولاد اس کے ساتھ نیکی کرے گی، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ برائی کرے اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے زیادہ برائی کرے گی. بھائی اپنے بھائی کو ستائے تو اس کا چھوٹا اس کو ستائے گا یا اس کا بڑا اس کو ستائے گا.
شوہر اپنی وائف کے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ظلم و ستم ہوگا. وائف اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کرے، ستم کرے تو کہیں نہ کہیں وہ عذاب کی شکار یا مشکلات کی زندگی میں شکار ہوگی. مالک اپنے نوکر کے ساتھ ستم کرے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ستم کا شکار ہوگا. نوکر اپنے مالک کے ساتھ ستم کرے تو کہیں نہ کہیں وہ ستم کا شکار ہوگا. یہ دنیا کا قانون ہے. اللہ نے ایک چین بنا رکھا ہے. اچھائی کو اچھائی کے ذریعے کمپنسیٹ کرتا ہے، برائی کو برائی کے ذریعے کمپنسیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک آیت کے ذریعے پورا دین سمجھ گیا. اس کے لیے کیا ہے؟ ذہانت چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کیا چیزیں جو انسان کے ذہن کو بھی شارپ کرتی ہیں اور اس کے حافظے کو بھی قوی کرتی ہیں. میموری بھی شارپ ہوتی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ہمیشہ باوضو رہنا. وہ انسان جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ طاہر رہتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ باوضو رہیں تو ہمیشہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. نہ، آپ اپنے آفس جا رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کہیں بھی کچھ کام سے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ باوضو رہیں. ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص ہے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے. دوسری چیز، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کرنے والا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا. وہ شخص جو زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کا حافظہ بہت، میموری اس کی شارپ ہوتی ہے. تیسری چیز کہ جو میموری کو شارپ کرتی ہے، ہنی کا استعمال، شہد کا استعمال جو ہے وہ انسان کی میموری کو شارپ کرتا ہے. انسان جس قدر، البتہ وہ لوگ جو شوگر کے ڈائبٹک ہیں اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، کہ جو نارمل آدمی ہے جس کا سارے آرگن، سارا سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، نارمل آدمی، تو وہ اس کے لیے شہد کا استعمال جو ہے وہ حافظے کو قوی کرتا ہے، میموری کو شارپ کرتا ہے. اس کے بعد رسول خدا کی ایک حدیث جس میں قرآن مجید کی تلاوت اور شہد کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک چیز ہے کندور. یہ بعض اتاریوں کے یہ چیز مل جائے گی. خاص قسم کے کیا نام ہے، گوند جیسا یہ ہوتا ہے. وہ گوند جو ہوتا ہے جس کو عموماً بعض علاقوں میں سردیوں میں لوگ کھاتے ہیں، کندور کہتے ہیں فارسی میں. کندور کا استعمال حافظے کو قوی کرتا ہے، انسان کو قوت بھی دیتا ہے، مضبوطی بھی آتی ہے، انسان کے جسم میں نقاہت اور کمزوری نہیں رہتی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے. مولانا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں بتائی ہیں کہ جو حافظے کو قوی کرتی ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ کی بھی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں روزے کا رکھنا. دو چیزیں مولانا نے بتایا. روزے کا رکھنا، روزہ رکھنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. بہت سے لوگ جب بچوں کا، البتہ اب تو یہ شاید یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی پڑھائی متاثر ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں، مولانا کائنات فرماتے ہیں، اگر ان پہ ایمان ہے تو روزہ رکھنے سے جو ہے میموری شارپ ہوتی ہے، انسان اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت. جتنی زیادہ انسان تلاوت کرے، جو میں نے عرض کیا، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو میموری کو انسان کے شارپ کرتی ہیں اور میموری کو انسان کی قوی بناتی ہیں. لیکن کیا چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں. وہ میرا ٹائم بھی کم ہے، انشاءاللہ میں جلدی کنکلوڈ کروں گا. 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی میموری کو کمزور کرتی ہیں اور ضعیف بناتی ہیں. انسان کا حافظہ جو ہے وہ سست ہوتا ہے اور جو ہے وہ مثلا ذہن کند کام کرتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ جو کیا نام ہے، حافظے کو اور ضعیف کرتی ہے، میموری کو انسان کی کمزور کرتی ہے اور انسان کی مثلا جو ہے وہ ذہانت کم ہوتی ہے. کھٹا سیب کھانا، ترش سیب. جو گرین سیب ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھٹا ہوتا ہے، تو ترش سیب کھانے سے انسان کی ذہانت کم ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، پنیر کھانا. پنیر کھانے سے بھی انسان، یعنی خالی اسی لیے روایت میں کہ پنیر کو اخروٹ کے ساتھ کھائیے. پنیر اخروٹ کے ساتھ کھایا جائے تو ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، قبروں کی تختیوں کو پڑھنا. قبرستان آپ جاتے ہیں، وہاں تختیاں لکھی رہتی ہیں. جو لوگ قبروں کی تختی کو پڑھتے ہیں، فلاں ابن فلاں مرحوم، فلاں ابن فلاں مرحوم فلاں سن میں مرے، یہ تختیوں کو پڑھنے سے حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرض کیجئے 2 عورتیں، چاہے رشتہ دار ہوں، مثلا خاندان والی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، جو بھی، 2 عورتوں کے بیچ میں ایک مرد کا چلے، جو مرد بیچ میں 2 عورتوں کے چلتا ہے اس کا حافظہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کو ایک طرف رکھیے، مرد ایک طرف چلے. 2 عورتوں کے بیچ میں چلنے سے اب بہرحال ان لوگوں کی اب سب تفصیل رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا جو ہے وہ اس کا فلسفہ، وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے. سر کے اوپر حجامت جو ہے ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ مرسوم نہیں ہے، ہندوستان پاکستان میں، لیکن ایران عراق میں یا عربی ممالک میں حجامت جو ہے، جس کو آج کل اولمپکس والے ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ کپنگ کہتے ہیں. تو کپنگ جو ہے وہ بدن کے مختلف حصوں کی کپنگ ہوتی ہے. اس میں یہ چندیا جو ہے، وہ سر کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس کی کپنگ کروانا وہ جو ہے وہ حافظے کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا. ٹھیک ہے. اب البتہ بہرحال کیا نام ہے، یہ
ہر گھر میں ممکن ہے مشکل ہو جہاں وہ جو سیٹ لگی ہوئی ہے یا ویسٹرن سیٹ یا جو ہے وہ مثلا ایسٹرن سیٹ جو مثلا غیر مغربی سیٹس جو لگی ہوئی، تو اس میں پانی آلریڈی رکا ہوا رہتا ہے، تو راکد پانی میں پیشاب کرنے سے جو ہے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. یا شخص کو مثال کے طور پہ سولی پہ چڑھایا گیا، پھانسی کی سزا ہوئی، کیپٹل پنشمنٹ دیا گیا، اس کو کھڑے ہو کے دیکھنا، تماشا بھی ہونا، یہ بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے. یا گائے کا گوشت زیادہ کھانا، البتہ انڈیا میں جو ہے گائے کا گوشت کا تصور صرف کشمیر میں، کرگل میں اور بنگال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیلکٹا میں جہاں کا میں ہوں. زیادہ کثرت سے فرض کیجیے گائے کا گوشت کھانا، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. البتہ روایت میں کہ بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ انسان بالکل جو ہے وہ شاکاہاری ہو جائے، گوشت کھانے ہی چھوڑ دے. 40 دن میں کم از کم ایک بار گوشت کھا لینا چاہیے. اس سے جو ہے انسان کا اخلاق جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، بدخلق نہیں ہوتا. وہ انسان جو بالکل گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق میں خشونت آتی ہے، ٹھیک ہے. یا وحشی جانور، جنگل میں جو جانور حلال گوشت ہے ان کا شکار کر کے ان کا گوشت کھانا، اس سے بھی کیا ہے، میموری انسان کی کمزور ہوتی ہے. ایک چیز جو سب سے بنیادی ہے، جو سب سے سامنے کی چیز ہے، کھانے پینے کی جائے، میرا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. چاہے مذاق میں جھوٹ بولے یا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جان بوجھ کے جھوٹ بولے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جو انسان کے حافظے کو کم کرتے. میں نے اس کے اب سوال یہ کہ خدا سے ہم کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا اس دن میں تیری بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں تیرے جود و سخا کا کہ مجھے ذہانت عطا کر. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جب ذہانت ہوگی تبھی وہ معرفت کے باب میں صحیح قدم اٹھا سکتا ہے، تبھی وہ صحیح طریقے سے خدا کو سمجھ سکتا ہے، تبھی وہ جو ہے خدا کی معرفت اس کے وجود میں اپنا اثر دکھا سکتی ہے. اگر انسان ذہن، روایت میں بھی ہے کہ ایک بیوقوف دوست سے بہتر عقل مند دشمن ہے. عقل مند دشمن سے زیادہ جو ہے بیوقوف دوست سے زیادہ بہتر عقل مند دشمن ہے. کیونکہ بیوقوف دوست جو ہے یرید ان ینفعک فیضرک، آپ کو بیوقوف دوست یعنی وہ دوست جس کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچائے گا. بیوقوف ہمسر، بیوقوف ساتھی، روایت میں بھی کہ اسپاؤس کی انتخاب میں جو ہے وہ مثلا اس کی عقل کا لحاظ بہت زیادہ کرنا ہے. دیکھو عقل مند کتنا ہے، یا مرد ہو یا عورت، کوئی بھی مرد بھی ہو تو اس کو دیکھیے عقل مند ہے کہ نہیں. اگر کوئی خاتون انتخاب کریے اس کے مثلا سرپرست اپنی بیٹی کے لیے اگر اپنا رشتہ انتخاب کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر خاتون ہے تو اگر کسی سے شادی کر رہی ہے، یا مثلا اگر مرد ہے وہ کسی خاتون کے انتخاب کی تلاش میں ہے، تو عقل مند کی تلاش کرے. کیونکہ کیا نام، بیوقوف جو ہے اس سے کبھی بھی زندگی میں ایاکم و مصادقۃ الحمقاء، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ بیوقوف لوگوں کے ساتھی نہ بننا، یا ان کو اپنا ساتھی نہ بنانا، کبھی ان کو اپنا ہمسر نہ بنانا. وہ جو ہے وہ کبھی بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے. آخری بات، جھوٹ انسان کے ذہن کو، حافظے کو، میموری کو کمزور کرتا ہے. حد سے زیادہ بیجا مزاح، بیجا ہنسنا، مثلا بھونڈے مذاق کرنا، اس سے بھی کیا نام ہے، ما مزح امرؤ مزحتا الا من عقله الا مج من عقله مجتا. انسان جو ہے بیجا مزاح کرتا ہے خالی یوں ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو جتنا مزاح کرے گا اتنی اس کی عقل کم ہوتی جائے گی. میں یہاں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. جی آپ حضرات میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ اب سوال کر سکتے ہیں آغا سے. جی السلام علیکم آقا. جی وعلیکم السلام. جی آقا، کل آپ نے بیان کیا تھا استغفار کے بارے میں، تو اس میں آپ نے استغفار کی 5 قسمیں بتائی تھی. آقا آپ اسے ریکال کر سکتے ہیں ذرا؟ جی 6 قسمیں بتائی، یعنی 6 شرطیں بتائی تھی، اس کے 6 پلرز بتائے تھے استغفار کے. سب سے پہلے یہ کہ استغفار میں انسان سب سے پہلے ریگریٹ کرے، نادم ہو اپنے گناہ پہ کہ اس نے برا کام کیا، یعنی جو کام کیا وہ اسے اچھا نہ لگے، اس پہ افسوس ہو کہ میں نے کیوں ایسا کام کیا. سب سے پہلا پلر. دوسرا پلر یہ ہے کہ انسان عزم و ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دیتا. تیسرا پلر یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے گناہ ایسا ہے کہ جس میں دوسروں کا حق مارا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حجاب کرتا ہے، سب کچھ ہے، خمس دیتا ہے، لیکن کسی کا مال کھا گیا، کسی کا حق مار دیا، تو استغفار کا تیسرا پلر یہ کہ جس کا حق مارا اس کو اس کا حق لوٹائے. اور کیا نام ہے، چوتھا پلر اس کا یہ ہے کہ جو بھی فریضہ اس سے چھوٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، یا مثال کے طور پہ حج واجب ہو گیا حج پہ نہیں گیا تھا، یا خمس واجب ہو گیا خمس نہیں دیتا تھا، تو جو بھی، یا صلہ رحم نہیں کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناتا توڑ رکھتا تھا، تو جو یعنی اللہ کا فریضہ ہے اس کو ادا کرے
اور جو مخلوق کا جو حق ہے وہ اس کو لوٹائے اور اپنے فرائض ہیں ان کو ادا کرے. جو فرائض اس کے رہ گئے، نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لے، روزہ نہیں رکھا روزہ رکھ لے. اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، خدایا میں نے نہیں پڑھ کے بھول کی تھی، یہ میں نے ادا کر دیا، اب مجھے معاف کر دیا، اب آئندہ سے یہ نہیں کروں گا. یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کبھی حرام مال سے انسان کے جسم میں جو گوشت پوشت تیار ہوتا ہے، انسان موٹا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس کے وجود میں گلو جو آتا ہے، اور جو مثلا بدن میں اس کے جو رشت آتی ہے حرام مال سے، تو اب اس قدر اس حرام غذا سے خود کو دور رکھے اور حلال غذا چاہے وہ جتنی بھی کم ہو خود کو دے کہ حرام مال سے بنا ہوا اس کے بدن کا گوشت پگھل جائے اور اس کی جگہ نیا گوشت نکلے حلال مال. اب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا جانور کا استبرا ہوتا ہے. استبرا کا مطلب اگر کسی جانور نے حرام گوشت یا حرام غذا کھا لی ہے، حلال گوشت جانور ہے جیسے بکری ہے مرغی ہے، اس نے نجاست کھا لی، تو اب اس جانور کو استبرا سے قبل جو ہے وہ اس کو کھانا صحیح نہیں. تو استبرا کیا، مرغی کا استبرا 3 دن ہے، 3 دن تک آپ اس کو مستقل صرف حلال غذا دیجیے اور کچھ اور نہ کھائے. یہی حال انسان کا بھی ہے کہ صرف حلال خوراک کھائے چاہے وہ جتنی کم ہو تاکہ اس طرح وہ حرام غذا کا اثر اس کے وجود سے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ حلال غذا اپنا اثر رکھے. یہ استغفار کی جو ہے وہ پانچویں شرط ہے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے. تو جس طرح گناہ کی لذت اس کے جسم کو ملی ہے، اسی طرح توبہ کی سختیاں اپنے بدن کو سختیوں کی عادت دلائے، یعنی وہ محسوس کرے، ان تکلیفوں کو برداشت کرے کہ جو توبہ و استغفار کے سبب آتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے حرام مال سے جو ہے وہ بہت بڑا عالیشان محل بنا لیا تھا، اب رہنے کو اس کے حلال مال کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا بس، ٹھیک ہے. خوب محلوں میں رہنے والا انسان چھوٹے سے کمرے میں سروائیو نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کو استغفار کرنا ہے تو اس حرام مال کے محل کو چھوڑ کے اس حلال مال کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں چھوٹے سے کمرے میں جا کے آرام کرے تاکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ گناہ کا اثر اس کے وجود سے ختم ہو. یہ 6 اثر اگر اس کے وجود میں ہے استغفار کے ساتھ تو اس کا استغفار مقبول ہوتا ہے. جی ہاں. اور کوئی جی حضرات بہت اگر بہت سوال، شکریہ. اور کوئی ہمارے پاس بھائی؟ 4 منٹ اور ہیں میرے خیال سے. جی السلام علیکم حضور، ایک سوال تھا. جی وعلیکم السلام. وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی ایک تفسیر میں نے سنی تھی، اس میں یہ بتایا تھا عالم نے کہ اصلاً نیکی کو دیکھنا جو ہے یا بدی کو دیکھنا جو ہے وہ اصلاً دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ بہتر نماز ہو تو اس نماز کے اصل وجود کو دیکھے گا برزخ میں. یا اگر کوئی برائی کرے، مثلاً کسی کی غیبت کرے، تو اصلاً جو حدیث کے اندر ہے کہ بچھو ہوگا قبر کے اندر، تو اصلاً اس کا جو اصل وجود ہے، برزخی وجود ہے، اس وجود کو دیکھے گا. اور اصلاً انسان کا بالکل وجود اس سے متاثر ہوتا ہے، جس کو ملکہ تعبیر کیا ہے آیت اللہ خمینی نے چہل حدیث میں، یا پھر آیت اللہ نراقی نے اپنی کتاب معراج السعادہ میں، کہ جو انسان ملکہ بنائے گا اس کو برزخی وجود میں دیکھے گا. اس طرح کی ایک تفسیر، اس پہ کیا نگاہ ہے حضور آپ کی؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یعنی دیکھیں اس کے تو متعدد لیئرز ہیں. یعنی آخرت میں جو اس کے اثرات ہیں، فرض کی بہت ساری روایت ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا آئے گا جس کی زبان جو ہے وہ 1 میٹر زمین پہ لوٹتی بھی آئے گی. یا فرض کیجئے کوئی کسی کا چہرہ بالکل جانوروں جیسا ہوگا، کوئی اپنے سینے میں آگ جلتی ہوئی کسی کے آئے گی. تو یہ تو اعمال کے اثرات ہیں، یہ جو حقیقی چہرہ اعمال کا جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت اور برزخ میں تو جو ظاہر ہوگا وہ تو یقیناً ہوگا. خود دنیا میں جب انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اس کی زندگی میں. دنیا میں انسان فرض کیجئے جو بھی اچھے کام انجام دے گا تو وہ خدا آخرت میں تو دے گا یقیناً. اللہ کے جو کیا ہے قرآن کی آیت ربنا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انسانوں میں سے، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں خدایا مجھے دنیا میں بھی اچھی نیکیاں دے اور آخرت میں بھی اچھی نیکیاں دے. تو یقیناً کوئی بھی کام انسان انجام دے دنیا میں بھی اس کے اثرات کو دیکھے گا، وہ عینی عمل دیکھے گا. یعنی یہ جو یہاں غیبت ہے، غیبت کا اصل ایک چہرہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. ہمارے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ چھٹے امام کا ایک واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا ابو بصیر کے ساتھ کا. تو بہرحال ہر چیز کا، ہر انسان کا ایک حقیقی چہرہ ہے، ہر چیز کا ایک حقیقی چہرہ، حقیقی منظر، حقیقی تصویر ہے جو برزخ میں ظاہر ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری مثال یہ کہ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، اچھائی کرے یا برائی کرے، وہ اس کے ساتھ بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت پہ بیان کروں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو.
کسی کو بریچ نہ کرو. اگر فرض کیجیے کوئی کانٹریکٹ کیا کسی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو بٹرے نہ کیجیے, دھوکہ نہ دیجیے اس کو, ٹھیک ہے. کسی نے مال دیا ہے تو مال میں خیانت نہ کیجیے, کیونکہ اگر کوئی مال میں خیانت کرے گا تو اس کے ساتھ بھی خیانت ہوگی, رسول خدا کی حدیث ہے. اور اگر اس کے مال میں خیانت نہ ہوئی تو اس کی ناموس میں خیانت ہوگی, یعنی اس کے مثلا کیا نام ہے, اس خیانت کا اثر اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ خیانت میں ہوگا, ظاہر ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اعمال اپنا اثر رکھتے ہیں. آخرت اور برزخ میں تو جو حقیقی چہرہ اعمال کا ہوگا وہ تو اپنی جگہ, اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ہم جو کریں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا. ہم اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کریں گے تو ہم بھی اس کے مستحق, ہمارے ساتھ بھی لوگ نیکی کریں گے. البتہ ہمارے ساتھ اچھے لوگ نیکی کریں گے. ممکن ہے کوئی ظالم اگر ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو ہے کیا نام ہے نیکی کی تھی تو اس کا برا اثر ہم کو, برا انجام کیوں ملنا. نہ, جو باظرف لوگ ہوں گے وہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیں گے. بہرحال ہمارا وقت کم ہے, انشاءاللہ جو ڈیٹیل ہوگی وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, تو اپنا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ 10 بجے. والسلام, خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. شکریہ.